ناظرین، تصور کیجئے سن 1900 ہے، دنیا کی طاقتور ترین سلطنتیں لاکھوں لوگوں کی تقدیر پر حکمرانی کر رہی ہیں، لیکن عرب کے جلتے ہوئے صحراؤں میں ان قدیم ریتوں کے نیچے جنہوں نے کبھی تہذیب کو پروان چڑھایا تھا، کچھ ہلچل مچ رہی ہے۔ یہ کہانی ہے اس جگہ کی جہاں صدیوں تک عثمانی سلاطین نے راج کیا، جہاں تیل کی دریافت سے پہلے دنیا نے کبھی سنجیدگی سے سوچا ہی نہیں، لیکن 20ویں صدی میں یہ خطہ دنیا کی سب سے اہم جگہ بن گیا۔ یہ ہے عرب بیداری کی کہانی۔ سن 1900 میں عرب دنیا کیا تھی؟ ایک حاشیہ، سلطنت عثمانیہ کا ایک حصہ، دنیا کے نقشوں پر صرف ایک بھورا نشان، لیکن یہاں کے لوگ مصری، شامی، عراقی، فلسطینی، سعودی، ان کے اندر ایک پروانی یاد تھی، ایک سنہری دور کی یاد، جب اسلامی تہذیب نے دنیا کو سائنس، ریاضی، فلسفہ دیا تھا۔ 400 سال سے عثمانی ترکوں کا کنٹرول تھا، قسطنطنیہ سے احکامات آتے تھے، پر پہلی جنگ عظیم نے سب کچھ بدل دیا۔ 1914 دنیا جنگ میں جھونک دی گئی اور عرب کے پاس ایک انتخاب تھا، سلطنت عثمانیہ کے ساتھ کھڑے رہو یا آزادی کا راستہ چنو۔ 1916 میں عظیم عرب بغاوت ہوئی، شریف حسین مکہ میں داخل ہوئے، ایک آدمی جس نے خواب دیکھا ایک متحدہ عرب سلطنت کا، اور پھر آئے لارنس آف عربیہ، ایک برطانوی افسر جس نے عرب قبیلوں کو متحد کیا۔ تصور کرے، لامتناہی صحرا میں چھاپا مار جنگ، ٹرینوں کو ڈائنامائٹ سے اڑا دیا، عثمانی سپلائی لائنوں کو توڑ دینا، یہ تھا ڈیوڈ بمقابلہ گولیت صحرائی انداز میں۔ 1918 تک عربوں نے دمشق پر قبضہ کر لیا اور فتح کر لیا۔ یہ فتح کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، دراصل یہاں سے المیہ شروع ہوتا ہے، کیونکہ یورپیوں کے پاس دوسرے منصوبے تھے۔ سائکس پیکو معاہدہ، برطانیہ اور فرانس نے خفیہ طور پر ایک معاہدہ کیا تھا 1916 میں۔ ایک سیدھا پیمانہ لے کر انہوں نے عرب سرزمینوں کو تقسیم کر دیا، عراق برطانیہ کو، شام فرانس کو، فلسطین پیچیدہ رہا۔ عربوں کو وعدہ کیا گیا تھا آزادی کا، ملا کیا؟ نو آبادیات، نئے آقا، وہی زنجیریں، اور سب سے بڑی بات بلفور اعلامیہ۔ برطانیہ نے یہودیوں سے وعدہ کیا فلسطین میں تمہارا وطن ہوگا۔ اس میں برطانوی حکومت نے پہلی بار باضابطہ طور پر اعلان کیا کہ وہ فلسطین میں یہودی قوم کے لیے ایک قومی وطن، نیشنل ہوم کے قیام کی حمایت کرتی ہے۔ ایک ہی زمین، دو لوگ، دو وعدے۔ اگلے 100 سال کے تنازعات کی بنیاد یہاں رکھی گئی۔ 1920 کی دہائی میں جدید مشرق وسطیٰ بنا اور مڈل ایسٹ کے سارے ملک آزاد ہونے لگے۔ عراق برطانوی تحویل، شام اور لبنان فرانسیسی کنٹرول، اردن برطانوی، فلسطین برطانوی، مگر تناؤ بڑھ رہا تھا۔ سعودی عرب ابن سعود نے 1932 میں متحد کیا، پر یہ قومیں نہیں تھیں، یہ مصنوعی لکیریں تھیں۔ قبیلوں کو توڑ دیا گیا، شیعہ اور سنیوں کو ایک سرحد میں ڈال دیا گیا۔ کبھی سوچا ہے کیوں مشرق وسطیٰ اتنا غیر مستحکم ہے؟ جواب یہاں ہے، سرحدیں جو یورپیوں نے بنائی حقیقی شناختوں کو نظر انداز کر کے، لیکن پھر ایک دریافت نے سب کچھ بدل دیا، تیل۔ 1930 سے 1940 کی دہائی میں بڑے پیمانے پر تیل کے ذخائر ملے۔ سعودیہ عرب، کویت، عراق، ایران۔ اچانک یہ پسماندہ خطہ دنیا کی سب سے اہم جگہ بن گیا۔ امریکہ دلچسپی لینے لگا، برطانیہ اور فرانس شدت سے قابو رکھنا چاہتے تھے، سوویت یونین نے بھی نظریں جما دیں۔ عرب تیل عالمی طاقت بن گیا، پر دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ اور یورپ کمزور ہو گیا اور عرب قوم پرستی نے پروان چڑھی۔ 1946 شام اور لبنان آزاد ہوا۔
1948 میں اسرائیل کی تخلیق ہوئی اور عربوں کو دھوکہ دیا گیا۔ 1952 مصر میں جمال عبد الناصر کا انقلاب۔ 1958 میں عراق میں بادشاہت کا خاتمہ۔ 1962 میں الجزائر فرانس سے آزاد ہوا۔ پر خوابوں اور حقیقت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ عرب اسرائیل 6 روز جنگ۔ جون 1967 عرب فوجیں مصر، شام، اردن، اسرائیل کے خلاف متحد ہوئیں۔ نتیجہ 6 دنوں میں مکمل شکست۔ اسرائیل نے سینائی، مغربی کنارہ، غزہ کی پٹی، گولان کی پہاڑیاں سب قبضے میں لے لی۔ عرب قوم پرستی کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ ہر ملک اپنے رستے پر چل پڑا۔ ڈکٹیٹر اقتدار میں آ گئے، جمہوریت خواب بن کر رہ گئی۔ جب قوم پرستی ناکام ہوئی، لوگوں نے کیا دیکھا؟ 1979 ایرانی انقلاب ایک اسلامی جمہوریہ بنی۔ عرب دنیا میں بھی اسلامی تحریکیں مضبوط ہونے لگی۔ شناخت کا بحران حل نہیں ہوا، صرف تبدیل ہو گیا۔ عرب قبیلوں سے ملکوں میں بٹ گیا اور تیل نے اسے مالا مال کر دیا۔ تو یہ تھی 20ویں صدی کی عرب بیداری کی ایک مختصر داستان۔ ایک خطہ جو عثمانی زنجیروں سے آزاد ہوا پر یورپی کٹ پتلی بن گیا، جس نے تیل دریافت کیا پر طاقت دوسروں کے ہاتھ چلی گئی، جس نے اتحاد کا خواب دیکھا پر تقسیم میں جی رہا ہے۔ آج 21ویں صدی میں عرب دنیا پھر چوراہے پر کھڑی ہے۔ عرب بہار آئی اور زیادہ تر ناکام ہو گئی۔ آمریتیں واپس آ گئیں۔ جنگیں جاری ہیں، شام، یمن، لیبیا، پر کہانی ختم نہیں ہوئی ہے۔ ہر نسل نئی لڑائیاں لڑ رہی ہے۔ نوجوان عرب اب سوشل میڈیا پر اپنی آواز اٹھا رہے ہیں، اصلاحات کا مطالبہ کر رہے ہیں، تبدیلی چاہتے ہیں۔ شاید یہ بیداری ابھی نامکمل ہے، شاید یہ جد و جہد نسلوں تک چلے گی، لیکن ایک بات پکی ہے، عرب دنیا کی کہانی دنیا کو ہمیشہ متاثر کرے گی، کیونکہ جہاں تیل ہے، جہاں مذہب ہے، جہاں ثقافتی ٹکراتی ہے، وہاں تاریخ بنتی ہے۔ یہ تھی عرب بیداری، 20ویں صدی کی سب سے پیچیدہ، المناک اور دلچسپ کہانیوں میں سے ایک۔ عرب دنیا کا سفر جاری ہے، یہ اختتام نہیں، شاید ایک نئی شروعات ہے۔ اگر آپ کو یہ ڈاکومنٹری پسند آئی اور آپ مزید ایسی تاریخ جاننا چاہتے ہیں تو ابھی اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا مت بھولیں تاکہ اگلی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ہمیں کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ تاریخ گواہ ہے، حق کو چھپایا جا سکتا ہے مگر مٹایا نہیں جا سکتا۔